اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا معنی و مفہوم، اس کے مصارف زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت اور زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد کیا کیا ہے، آج جو ہے یہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ اب سب سے اہم سوال کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ سورۃ التوبہ جو کہ قرآن کی 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر کسی غلام کو آزاد کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہاں پہ یہ زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں۔ قرض داروں کا اگر قرض اتارنا ہو تو وہاں پہ بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں یا کوئی مسافر ہے اسے مدد کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی یہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ سورۃ البقرہ جو کہ قرآن کی دوسری سورت ہے اور اس کی یہ 43ویں آیت ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد کیا کیا ہے؟
معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالی کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے نئے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے۔ اسی نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زکوٰۃ کا ایک رکن دیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔